اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے حضور بخشوائیں گے حضور۔ اب میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف جو میرے دل پہ چوٹ لگی ہے بس وہ بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی میں پیشہ ور، اللہ جانتا میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں کہ میرے لیے تقریر کرنا ضروری، آپ نے بلایا تو کوئی ضروری نہیں ہے، نہ میں کمیٹی والوں کا پابند ہوں نہ آپ کا پابند ہوں، میں اپنے اللہ رسول کے قانون کا پابند ہوں، اور آپ کو سچی بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، آج بات ختم کروں گا، دل کی چوٹ آپ کے دروازے میں دل پہ رکھ کے چلا جانا ہے۔ آپ یاد رکھیں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ فجر پڑھ، جو نہیں پڑھتے انہیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کے گناہ کو اپنے ساتھ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں اللہ کا بہت کمزور بندہ ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ آپ کے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پر کیوں لوں؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے ہمیں، حضور بخشوائیں گے آخرت میں، واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ بخشوائیں گے کسے؟ اس کو تو ذرا منہ تو دیکھو آئینے میں۔ شفاعتی لأہل الکبائر امتی، یہ میرا ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے؟ اور یاد رکھنا جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، مجھے اور آپ ہی کو نہیں، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا۔ ہم تو بقرعید کے موقع پہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرو، جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی، ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی، حضور کی نظر کرم ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے، اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے، قیامت میں صرف ایک ہی سہارا، ایک سہارا قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری پوری رات رویا کرتے تھے۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ سب سے بڑے جس کے بچے ہیں، کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کائنات میں اتنے اچھے بیٹے، کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے۔ حسن ان کے بیٹے، حسین ان کے بیٹے، زین العابدین ان کے بیٹے، باقر ان کے بیٹے، جعفر صادق ان کے بیٹے، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، سیدنا تقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، غوث العظم ان کے بیٹے، غریب نواز ان کے بیٹے، وارث دیوا ان کے بیٹے، بدیع الدین ان کے بیٹے، مخدوم اشرف ان کے بیٹے، اللہ اکبر، سرکاران قلبی ان کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ شان ہے سیدہ کی، جس کا بابا بھی بے مثال ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال، بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے، یہ ہے سیدہ۔ لیکن پوری پوری رات عبادت میں،
اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے، جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے، اور جن کے وضو بھی درست نہیں اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کرو، لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا اے کعب، میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کعب احبار سے کہا کعب مجھے ایسی بات سنا، فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا ہو۔ حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اللہ کے خوف سے رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اور مزید کعب سے کہتے ہیں کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو۔ تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا، اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے، تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا، سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی۔ ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز۔ انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے، نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، نفسی نفسی۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میرے عزیز میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں، آقا نے جس کے بارے میں فرمایا، میں کوئی وہابی مسلک کا آدمی نہیں ہوں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں، اور اگر کریں تو آپ کی اپنی طبیعت پر ہے، آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہاں کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیسی بات کر رہا ہوں، ہاں مسجدوں کو ویران کر دیا اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بنے، نہیں ایسا نہیں۔ یا رسول اللہ ماشاء اللہ، مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم پر، چندہ دے کر بھی اگر جہنم خرید رہے ہو تو مجھے آپ پر رونا ہی آئے گا نا۔ ہاں اللہ اکبر، کعب احبار کہتے جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ڈال کر لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، اور لوگوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم کا دیکھتا ہوا وہ عذاب اور وہ شعلے ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ آج تیرا ابراہیم تجھ سے صرف اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا۔ جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، جس نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، جس نے کعبہ بنایا تھا، کعبہ جو اللہ کی محبت میں آگ میں کود گیا تھا، اس دن ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھے، آج میں تیری امان چاہتا ہوں، مجھے امان دے۔ سوچو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عبادتیں نہیں، عبادت والے لوگ، بلکہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، معصوم لوگ جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ ابراہیم خلیل بھی کہیں گے آج امان چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلا اور آخری امتحان ہوگا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ پھر موقع ملے گا امتحان دینے کا، قیامت کے امتحان میں ناکام ہو گئے سیدھا جہنم، اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔
फर्स्ट एंड लास्ट चांस होगा। सुन्नियों, जितना पछताना है पछता लो, जितना रोना है रो लो, जितना एहसास करना है कर लो। खलीलुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे मुझे अमान दे दे अल्लाह, मैं अपने लिए अमान चाहता हूँ। काबे आबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ खलीलुल्लाह का ये हाल नहीं होगा। मूसा कलीमुल्लाह वो जहन्नम का अजाब देखकर अल्लाह से करेंगे अल्लाह तू मुझे जो प्यार की बातें करता था मीन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, के मूसा जरा तू तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं, सरगोशी करूं। अल्लाह तू मुझसे जो प्यार की बातें करता था ना मेरे मौला, उसी कलाम का वास्ता आज अपने कलीम को मूसा को तू अमान दे दे। मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। फारूक आजम और रो पड़े। ये नबियों का हाल होगा क़यामत में, ये क़यामत में ये इब्तिदाई हाल है क़यामत का, मैदान महशर का। फिर कहते काब अमीरुल मोमिनीन, ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर जमीन पे रख के अल्लाह से करेंगे अल्लाह आज तेरे ईसा को तू अमान दे दे। ईसा सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू सिर्फ तेरे ईसा को अमान दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मासूम लोग, अल्लाह के महबूब लोग, अल्लाह के बरगजीदा बंदे क़यामत में इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज और आजिज़ी पेश करेंगे और ये उनकी मेराज है। वल्लाह वो कतन जन्नती है, यकीनन जन्नती है। खुदा की इज्जत की कसम मेरा अकीदा है जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे इन बुजुर्ग हस्तियों का जन्नती होना यकीनी है। लेकिन कितनी आजिज़ी, कितना खौफ, कितनी खशियत होगी। अब बताओ खलील ऐसे कर रहे होंगे, मूसा कलीम ऐसा कर रहे होंगे, ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कह रहे होंगे मौला आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मैं तुझसे अपने लिए अमान मांगता हूं। सुन्नियों बताओ उस दिन नबी की चौखट को हम ढूंढेंगे, हुजूर को तलाश करेंगे, हुजूर को ढूंढेंगे। अल्लाह अकबर, जाने वाले इस नबी के पास, उस नबी के पास, उस नबी के पास जाएंगे, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा और किसी के पास जा, और किसी के पास जा, और किसी के पास जा। जन्नत मिलनी कहाँ है? हुजूर के दर से। कहाँ मिलनी है? हुजूर के दर से। हुजूर दे तो मिले, हुजूर ना दे तो कुछ नहीं, बस तबाही है और बर्बादी है, कुछ चलने वाला नहीं वहां पर। हाय हाय, बस मेरी दो जुमले इख्तिताम पे सुन ले। जब हुजूर के पास गए ना, सबकी बिगड़ी बननी कहाँ थी? वही पहला और आखिरी दर्ज, वही पहली और आखिरी चौखट। हुजूर की करम की नजर हो जाए तो बिगड़ी बन जाए। जन्नत सबने वहां से पाना, रहम सबने वहां से पाना, सिफारिश हुजूर ने करना, शफात हुजूर ने करना। लेकिन ऐसे में वो हदीस फिर सुनो, क़यामत की कामयाबी का इन्हिसार मुस्तफा जाने रहमत की नजर करम पर है। और अब वो रसूल वो सिफारिश करे तो अल्लाह बड़े बड़े पापियों को माफ करे। मेरे इमाम कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा उस रसूल के इशारे पे बख्शे जाएंगे। लेकिन वही सच्चे नबी फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरी चादर करम से बाहर हो गया। अब सुनियो, इतना सोचना, दुकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, मकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, दोस्तों की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, खेल कूद में नमाज छोड़ी थी, मोबाइल गेम्स की वजह से नमाज छोड़ी थी, शादी ब्याह के मौके पे नमाज छोड़ी थी, जलसों में आकर आधी आधी रात तक जग जग कर नमाज छोड़ी थी। अब क़यामत में गए हुजूर के पास, आका हम पे भी नजर करम कर दे। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर उससे मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहें बदबख्त, क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, और वो मेरी चादर रहमत से, मेरे ज़िम्मे करम से बाहर हो गया है। अल्लाह न करे हुजूर मुंह फेर ले, कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहाँ पर दामन फैलाओगे, कहाँ पे भीख मांगोगे? यहाँ सब करना अच्छा लग रहा है, यहाँ सब सुनना अच्छा लग रहा है, पीर बख्शवाएंगे, पीर जन्नत में ले जाएंगे। अरे नमाज छोड़कर गौस पाक भी तुझे न बख्शवाएंगे, क्योंकि गौस पाक तो हम्बलीउल मसलक है। गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे? इसलिए सच्ची सच्ची बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अगर आपके पता नहीं आपके गाँव का नाम क्या है, आपको है चरखारी वालों, अगर मेरी बातों की
جو ہے وہ شوخیاں آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ مجھے آئندہ چاہے نہ بلانا، لیکن آپ کی بھلائی کی بات کر جاتا ہوں، خدا کے لیے کبھی نماز پر مت کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، اے ابو ہریرہ جو نماز چھوڑ دے تو اس کو اپنے پاس مت بٹھانا، کیونکہ جب جو نماز چھوڑ دیتا ہے مسلسل اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آپ بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے اس کی روزی میں برکت کیسے، اس کے رزق میں برکت کیسے، اس کے کاروبار میں برکت کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی تو ضائع اور تباہ برباد ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر تمہاری نماز صحیح رہی تو تمہارا سب ہے، اور اگر نماز صحیح نہیں رہی تو تم وہاں برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بربادی سے مجھے آپ سب کو بچا لے۔ میں تو لوگوں سے اتنا کہتا ہوں ہماری پڑھی ہوئی نماز کا یہ حال ہے، ہماری پڑھی ہوئی نماز کا یہ حال ہے، اگر اللہ ہماری پڑھی ہوئی نماز کا حساب لے لے تو ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ نہ ہمارا وضو درست ہے، نہ غسل درست ہے، نہ رکوع درست ہے، نہ سجود درست ہے۔ پڑھی ہوئی نماز کا حساب نہیں دے سکتے، جس نماز کو کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور میری گزارش ہے یہاں سے جانا، جن کی عشاء باقی ہے پہلے عشاء پڑھنا، اور فجر پڑھنے سے پہلے خدا کے لیے مت سونا، اور آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز ترک نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی پھر کبھی آؤں گا تو پھر تقریر کروں گا، تقریر آج نہیں پھر کبھی تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی وہ بھی اس شرط پر کہ 12 بجے سے پہلے مائک دو گے تو تقریر کروں گا، اس وقت بھی اگر اس وقت بھی اتنا لیٹ کیا 1:45 اور 2 بجایا تو میں پھر کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے کوئی نذرانہ طے کر کے نہیں آیا، میں اکاؤنٹ میں ڈلوا کر نہیں آیا کہ مجھے بولنا تقریر کرنا مجھ پہ ضروری ہے۔ واللہ العظیم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں تو میں اس کو گننا بھی درست نہیں سمجھتا، طے کرنا تو دور کی بات، اس لیے آپ کا میں پابند نہیں ہوں۔ اگر آپ کو برا لگے تو میری بات معاف کرنا، کمیٹی والوں سے کہتا ہوں آئندہ بلانا تو مجھے وقت پر اس وقت مائک دینا جب لوگوں کی فجر کی نماز خطرے میں نہیں ہو، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ سنیں گے۔ ویسے بھی بیان آپ اتنا اچھا سن چکے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے بیان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے، میرے جملے تلخ لگے ہوں اگر آپ کا دل دکھا تو آپ مجھے بھی معاف فرمائیں۔ السلام علیکم۔